الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور اب ہمارے درمیان جو مہینہ چل رہا وہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے سے 2 مہینے قبل جو مہینہ گزرا تھا، جب سے ہی اشہر حرم چلے آ رہے ہیں، مبارک مہینے چلے آ رہے ہیں کہ رمضان سے قبل ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ میرے پروردگار ہماری عمروں میں وہ وسعت عطا فرما، وہ برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کا مہینہ پالیں۔ تو رجب، شعبان اور رمضان، اور اب یہ ہمارے درمیان شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہر مہینے کو اپنے اعتبار سے ایک فضیلت بخشی ہے۔ جہاں رمضان المبارک کو ایک فضیلت تھی، وہیں اس مہینے کو اپنے اعتبار سے فضیلت ہے کہ یہ مہینہ اشہر حج کا مہینہ ہے، یعنی یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس مہینے کے اندر حج جیسی عبادت انجام دی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ اے میرے امتیوں، اگر تم اس مہینے کے اندر 1 روزہ رکھ لیتے ہو، اور کسی بندے کا کسی عذر کی وجہ سے 1 روزہ چھوٹ جاتا ہے، اور وہ اس روزے کی قضا کے لیے پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، تب بھی اس کا یہ روزہ اس کے برابر فضیلت وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ جو شوال المکرم کا مہینہ مجھے عطا کیا، تو یہ 3 مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ اپنے اعتبار سے الگ فضیلت رکھتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 2 عبادتیں بڑی عجیب میرے اور آپ کے درمیان رکھی ہے۔ وہ پہلی عبادت حج کی عبادت ہے، اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ اگر ہم ان ایام سے ہٹ کر کسی بھی مہینے میں، سال کے کسی بھی دن میں اگر ہم اس عبادت کو ادا کرنا چاہیں، حج جیسی عبادت کو ہم ادا کرنا چاہیں، تو میرے دوستو وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم قربانی جیسی عبادت کو ہم ادا کرنا چاہیں، تو وہ ان 3 مہینوں سے ہٹ کر کسی اور مہینے کے اندر وہ بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو ہر مہینے کو اللہ رب العزت نے الگ انداز سے فضیلت بخشی، الگ انداز سے عظمت عطا کی ہے کہ رمضان کا مہینہ اپنے اعتبار سے تھا، یہ شوال کا مہینہ یہ اپنے اعتبار سے ہے،
میرے دوستو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم مکانات بناتے ہیں، ہم نئے نئے مکانات کو تعمیر کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر نئی نئی گاڑیاں لے کر کے آتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد وہ تمام چیزیں پرانی ہونے لگتی ہیں۔ وہ مکانات کے جن مکانوں میں ہم نے اپنی بے شاک قیمت کو کھپا دیا تھا، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ان مکانات کے اندر ہم نے صرف کر دی تھی، کچھ دنوں کے بعد وہ مکانات پرانے ہونے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ گاڑیاں کہ جن گاڑیوں کو ہم اپنی زینت بناتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے ہم ان کو خرید کر کے لاتے ہیں، ساری زندگی کی کمائی کو اس گاڑی پر خرچ کر دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ گاڑیاں بھی پرانی لگنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے میری اور آپ کی زندگی ہے کہ جس طریقے سے یہ گاڑیاں پرانی ہوتی ہیں تو ان کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مکانات پرانے ہوتے ہیں، ان کو تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میری اور آپ کی زندگی ہے کہ میرے دوستو اس زندگی کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے، شیطان کے مستقل حملوں کی وجہ سے ہماری یہ زندگی بھی ریپیرنگ کو چاہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر 11 مہینوں کے بعد رمضان کا مہینہ رکھا کہ یہ میرے بندو 11 مہینے تم گزارو، اس 11 مہینے کے اندر اگر کسی وجہ سے جسم کے اوپر باطنی اعتبار سے تمہارے جسم کے اوپر میل اور کچیل چڑھ جائے تو یہ رمضان کا مہینہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ مہینہ آنے کے بعد تم اگر مجھے ایک نفلی سجدہ کرو گے میں تمہیں فرض کا ثواب دوں گا، اور فرض ادا کرو گے تو میں تمہیں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ اور اس مہینے کو جب تم گزار لو گے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس طریقے سے ہم گاڑی کو سروس پر لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں سے سروس کرا کر کے لاتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ابھی یہ گاڑی تمہاری بالکل نیو ہو چکی ہے اور یہ ایسی ہو چکی جیسا کہ ابھی مارکیٹ میں لانچ کی ہو، ابھی یہ شو روم سے آپ لے کر کے جا رہے ہو، اس انداز سے میں نے اس گاڑی کو سروس کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ فرمایا، کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو بندہ اس مہینے کی قدر کرے گا، جو بندہ اس مہینے کو صحیح طور پر گزارے گا تو اس مہینے کے گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ اس مہینے کو صحیح طور پر گزارے گا تو میں اس بندے کو اس انداز سے اس کی زندگی کر دوں گا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اسی طریقے سے عید کے دن فرشتے گلی اور کوچوں کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت مبارکبادی دیتے ہیں کہ مبارکباد ہے اللہ کے وہ بندے کہ جن بندوں نے رمضان کی قدر کری، جن بندوں نے دن میں روزہ رکھا، جن بندوں نے رات میں تراویح کو ادا کیا، اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ آج وہ بندے عید کی نماز کو پڑھ کر کے اپنے گھروں سے اس انداز سے لوٹ رہے ہیں جس انداز سے ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہو۔ تو میرے دوستو ہر 11 مہینوں کے بعد یہ رمضان کا مہینہ جو گزر چکا ہے یہ مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ پورے سال ہماری جو کوتاہیاں ہیں ہم اس مہینے کے اندر ان کا ازالہ کر سکے، اس مہینے کے اندر ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ لیکن میرے دوستو افسوس کی بات یہ نہیں کہ اب رمضان کا مہینہ چلا گیا تو کیا رب ہم سے دور ہو گیا؟ رب رمضان میں ہم سے قریب تھا، کیا اب بھی ہم سے قریب ہے یا نہیں؟ میرے دوستو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا، اپنے محبوب کی زبان سے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اگر تم سے کوئی بندہ آ کر کے معلوم کرے کہ اللہ رب العزت کو میں پکاروں تو اللہ رب العزت کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور قریب ہو کر کے کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے اور میرے سامنے اپنی ضروریات کو رکھا ہے
اور مجھ سے دعا طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا تو اللہ رب العزت بھی ہم سے دور ہو گیا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت ہم سے قریب ہے، اور کتنا قریب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جو رگے جاں ہوتی ہے، یہاں گلے کے اندر جو رگے جاں ہوتی ہے، یہ رگ انسان کے کتنی قریب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں قریب کا لفظ نہیں بلکہ یہاں پر اقرب کا لفظ بیان کیا کہ اس رگے جاں سے بھی زیادہ قریب میں بندے کے ہوتا ہوں، لیکن بندہ مجھے پکارے تو صحیح، بندہ مجھے یاد کرے تو صحیح، بندہ اپنی ضروریات کو میرے سامنے لائے تو صحیح۔ میرے دوست، رمضان کا مہینہ جب جب ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے تو رخصت ہونے کے ساتھ ایک چیز ضرور دیکھنے کو ملتی ہے کہ نمازی مسجدوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، نمازی مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، مسجدیں خالی نظر آنے لگتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان نمازیوں سے کہ وہ نمازی کیا اللہ رب العزت کی وجہ سے نماز ادا کر رہے تھے یا رمضان کی وجہ سے نماز ادا کر رہے تھے؟ اگر وہ رمضان کی وجہ سے نماز ادا کر رہے تھے بہت اچھا ہے، نماز اب ادا نہ کرے، رمضان جا چکا ہے، 11 مہینے کے بعد آئے گا پھر نماز ادا کر لینا۔ لیکن اگر وہ اپنے رب کے لیے کر رہے تھے تو ہمارا رب تو میرے دوستو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو رب رمضان میں تھا وہ شوال میں بھی ہے، وہ اور بقیہ ایام میں بھی ہے۔ کون سی چیز تھی ہمیں جو رمضان میں مسجدوں کو آباد کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ کون سی چیز تھی ہمیں جو ہمیں نرم نرم بستروں سے اٹھا کر مسجدوں کے اندر لا رہی تھی؟ میرے دوست، تو یہ رب کا ڈر تھا ہم سے کہ ہم اپنے دل میں یہ سوچے ہوئے تھے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نماز کو چھوڑنے پر گناہ ملے گا۔ میرے دوستو، جس طریقے سے رمضان میں نماز کو چھوڑنے کا گناہ تھا، اس مہینے کے اندر بھی نماز کو چھوڑنے پر گناہ ہے۔ اس لیے ہم سوچیں کہ ہم کیا اپنی زندگی کو رمضان والی زندگی بنا رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر کے ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم اب رمضان کے اعتبار سے اپنی زندگی کو نہیں کر رہے تو میرے دوستو پھر ہم نے رب کے لیے عبادت نہ کی، عبادت اگر کی تو رمضان کے لیے کی۔ رمضان میں اللہ رب العزت کا بندہ اللہ رب العزت سے اس انداز سے ڈر رہا ہے کہ اشیاء موجود ہے، چیزیں سامنے موجود ہے، بیوی بستر پر موجود ہے، تمام چیزیں ہیں، بندہ تنہائی میں ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے، لیکن اس وقت بھی بندہ پانی کے گلاس کو اپنے قریب لے جاتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے سے ہم روزے کی حالت میں کھانا سامنے ہوتے ہوئے تصور کر رہے کہ رب دیکھ رہا ہے، غسل خانے کے اندر موجود ہیں، تمام تر دروازے بند ہیں، تمام تر آنکھیں کہ جو آنکھیں اب دیکھ سکتی ہیں، تمام تر آنکھوں سے ہم دور ہیں، صرف رب کی آنکھوں کے ہم سامنے ہیں۔ اس وقت بندہ یہ تصور کر رہا کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تنہائی میں موجود ہے، بیوی اسی بستر پر ہے، لیکن سوچ رہا ہے کہ اگر بیوی سے ملاقات کی تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بقیہ زندگی ہم اس طرح کیوں نہیں گزارتے کہ جب گناہ کی طرف ہمارا قدم جاتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ یہ پریکٹس کا مہینہ تھا، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ میرے بندو، تمہیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ جس طریقے سے 14 اور 15 گھنٹے تم ہر کام کو کرنے کے لیے سوچ رہے ہو، اگر زبان سے جھوٹ بول رہے تو سوچ رہے رمضان کا مہینہ چل رہا، کانوں سے غلط سن رہے تو سوچ رہے رمضان کا مہینہ چل رہا، آنکھوں سے غلط دیکھ رہے سوچ رہے رمضان کا مہینہ چل رہا، ہاتھوں سے کچھ پکڑ رہے سوچ رہے رمضان کا مہینہ چل رہا، پاؤں کو غلط اٹھا رہے سوچ رہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا، اور اتنی سوچ آپ کی گناہوں سے آپ کو دور کر رہی ہے۔ میرے دوستو، اب تک یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب
رمضان میں رب دیکھ رہا تھا، اب بھی اگر ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارے کہ کسی گناہ کی طرف اگر شیطان ہمیں مائل کرے تو ہم اپنے ذہن میں اتنی بات سوچ لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جس انداز سے رب نے آپ کی حفاظت روزے کی حالت میں کی تھی کہ روزے میں آپ گناہوں سے دور رہے، روزے میں آپ غلط چیزوں کو دیکھنے سے دور رہے، غلط چیزوں کو پکڑنے سے، غلط چیز کی طرف چلنے سے اور غلط چیز کو سننے سے دور رہے، میرے دوست، تو اسی طریقے سے رب نے جس طرح رمضان میں میری اور آپ کی مدد کی، اسی طریقے سے وہ بقیہ زندگی میں بھی مدد کرنے پر قادر ہے۔ سوچ ہماری ہے، کیونکہ رب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں لاکھ مرتبہ ضرورت ہوگی، رب کو یاد کرنا پڑے گا، لاکھ مرتبہ رب کی ضرورت ہوگی، رب کی دہلیز پر آنا پڑے گا، لاکھ مرتبہ رب کی ضرورت ہوگی، رب سے ڈرنا ہوگا، نہیں تو رب کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ دعا کرے جس انداز سے اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا، اللہ رب العزت قدر کے ساتھ ہماری زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ عطا کرے، رمضان کا مہینہ ہمیں بار بار دے اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے رمضان میں رب کا خوف ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اسی طریقے سے بقیہ ایام میں بھی ہم اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرے۔ دعا کرے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مل کر کے کھڑے ہو، جگہ صفوں میں باقی ہے، مل کر کے کھڑے ہو جائیں۔ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی، ان کو جگہ دی جائے۔